عورت ساری زندگی محبت اور ایسے گھر کو ترستی ہے جو سدا مہکتا رہے، جہاں اس کے خلوص کی قدر ہو۔ اسے بھی ایک ایسی گھر کی خواہش تھی، مگر جب ہاتھ آئی جنت ہاتھ سے نکل جائے تو انسان ایسے ہی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے جیسے کہ وہ، اور پھر جس راستے پر قدم اٹھ جائے اسی پر چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ بھی چل پڑی، رشتوں کے بھنور میں الجھی ایک فیملی کی عبرت اثر روداد، بعنوان آئینے کا فریب۔ اس کے مصنف ہیں ایم الیاس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر الماری کے سب سے اوپر والے خانے سے اپنی پسند کی ایک کتاب نکال رہی تھی، جو بہت ساری کتابوں کے درمیان اس بری طرح پھنسی ہوئی تھی جیسے اس قطار کی کتابوں نے مل کر اسے اپنے حصار میں قید کر رکھا ہو۔ مجھے اس کتاب کو باہر نکالنے میں اس لیے دشواری پیش آ رہی تھی کہ وہ خانہ کسی قدر اوپر تھا، ہاتھ بمشکل پہنچ پا رہے تھے۔ میری پشت دروازے کی جانب تھی۔ مجھے دفعتاً یوں محسوس ہوا کہ اس کمرے میں چپکے سے کوئی داخل ہوا ہے۔ اس کا یہ انداز بے حد پراسرار سا تھا۔ جو کوئی بھی تھا کمرے میں میری موجودگی محسوس کر کے خاموشی سے اس طرح داخل ہوا تھا کہ آہٹ تک نہ ہو۔ اس انداز سے اس کی نیت اور ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی میرے دل کے کسی کونے میں اس انجانے شبہ کے سانپ نے سر ابھارا، تیز سنسناہٹ کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی کو کسی چاقو کی نوک کی طرح چبھوتی ہوئی میرے پیروں میں اتر گئی۔ پھر ایک انجانے خوف سے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں اس لمحے ایسی پوزیشن میں تھی اور اس طرح کھڑی ہوئی تھی کہ فوری طور پر اپنی گردن گھما کر اپنے شبہ کی تصدیق بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پیروں نے اس کے قدموں کی دھمک صاف طور پر محسوس کی۔ وہ اپنے سینے میں اپنا تنفس روکے ہوئے بے آواز قدموں سے میری طرف تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ اس قدر محتاط ہو کر اپنا ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا کہ کمرے کے گہرے سکوت میں اس کی گونج نہ ہو۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے وحشت زدہ ہو کر سوچا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے لیے کسی طوفان کے مانند خطرے کا پیش خیمہ تھا۔ نامعلوم خطرے کا احساس اور بھی شدید ہو گیا تھا کیونکہ میں اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ ممی ڈیڈی بھی موجود نہیں تھے۔ بوڑھا نوکر امجد سودا سلف لانے بازار گیا ہوا تھا۔ میں سراسیمہ اور حد درجہ خائف ہو گئی اور پوری قوت سے چیخ کر پوچھنا چاہا، کون ہے؟ مگر میری قوت گویائی جیسے جواب دے چکی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے خوف نے میری زبان تالو سے چپکا دی ہو۔ اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھ سکوں۔ میں پتھر کے منجمد مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دفعتاً مجھے کمال کا خیال آیا جو اکثر موقع ملنے پر اور پیچھے سے آ کر ڈرانے سے نہیں چوکتا تھا۔ وہ کسی کونے خدرے میں چھپ کر مجھے بری طرح ڈرایا کرتا تھا۔ میرے خوف زدہ ہو کر اچھل جانے پر اسے خوب لطف آتا تھا۔ پھر وہ مجھے چھیڑتا، پوسی کیٹ، تم کہاں کی شکاری بنو گی؟ بندوق چلانا سیکھ لینا اور نشانے بازی میں پہلا انعام حاصل کر لینا۔ جنگل میں جو شکار کے لیے جاتے ہیں ان کے سینے میں فولاد جیسے دل ہوتے ہیں۔ اگر تم کبھی شکار کے لیے گئیں تو تمہارا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ کس لیے؟ کیا میں اتنی بزدل یا کمزور دل ہوں؟ میں جل کر پوچھتی۔ یہ تمہارا وہم ہے، غلط فہمی ہے، وقت آئے گا تو دیکھ لینا۔ اس پر ہنسی کا دورہ پڑ جاتا، وہ لوٹ پوٹ ہو جاتا اور کہنے لگتا، تم ایک انسان کے اچانک سامنے آ جانے پر ڈر جاتی ہو۔ اگر اس طرح شیر آ جائے یا کوئی جنگلی جانور سامنے آ گیا تو سچ سچ بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلے تمہارے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر جائے گی اور پھر کیا؟ میں تند لہجے میں پوچھتی۔ سنا ہے کہ انسان سے زیادہ لذیذ گوشت کسی جاندار کا نہیں ہوتا، اس لیے درندے انسان کو شکار کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی دن تم ان کا نوالا۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ میں اس کی ان باتوں اور حرکتوں سے بڑی عاجز آ چکی تھی۔ اس نے میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی انہی حرکتوں اور طعنوں پر غصہ آتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی یکایک میرا خوف دور ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے
دھڑکتے سینے پر قابو پایا۔ دوسرے ہی لمحے میرے لبوں پر ایک غیر اختیاری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس لمحے اپنے آپ کو کمال کی اس حرکت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا۔ وہ میرے پیچھے ایک بارش کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن اور پشت پر تپش دے رہی تھیں۔ اس کی ڈرانے والی حرکت کے خیال سے بجلی کی لہر تیزی سے میری رگوں میں دوڑ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قسم کی حرکت کرنے والا ہے۔ آج تک اس نے کبھی بھی تنہائی میں کوئی ناشائستہ اور نازیبا حرکت نہیں کی تھی۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس سی آواز گونجی جس میں محبت کا گہرا جذبہ ڈوبا ہوا تھا۔ فرخندہ، تم یہاں ہو جانے من؟ میرا دل اور میری آنکھیں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر یہ آواز میرے کانوں میں گرم سیسا بن کر پگھلنے لگی۔ ایسا لگا کہ مجھ پر کوئی بجلی سی آ گری ہو۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک ایک لفظ میری سماعت میں خنجر بن کر اتر رہا ہو۔ ایک ہی یکبستہ لہر میرے جسم میں اترنے لگی تو اس نے نہ صرف میری رگوں میں لہو کو منجمد کر دیا بلکہ ایک ایک تار چھنچنا اٹھا، مجھ پر جیسے فالج سا گر گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گئی۔ اگر کوئی میری پشت میں خنجر بھونک دیتا تو اتنی اذیت و تکلیف نہ ہوتی، بلکہ 1000ویں حصے میں نے بڑے دکھ اور کرب سے سوچا، کہیں میں نے کوئی ڈرانا خواب تو نہیں دیکھ لیا جس کی ہیبت میرے سینے میں چٹان کی طرح بیٹھ گئی ہو، یا پھر میری سماعت کا فطور ہو جسے میں نے جھٹکنے کی کوشش کی ہو، لیکن ایسی بھیانک حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں پلٹ کر وہ چہرہ آج بے نقاب دیکھنا چاہتی تھی جو پاکیزگی کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا گھناؤنا چہرہ تھا جسے دیکھنا اور اس کی تاب نہ لانا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے خاموش اور بت بنا دیکھ کر میرے کانوں میں سرگوشی سیسا بن کر پگھلنے لگی۔ جانم، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اب یہ اذیت میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میرے جسم میں اس آواز نے انگارے بھر دیے تھے۔ اب میں ایک پل بھی جیسے ہل نہیں سکتی تھی۔ میں تیزی سے گھوم گئی۔ نفرت اور غصے کے عالم میں میرے منہ سے نکلا، انکل آپ؟ میری سانسیں سینے میں بے ترتیب ہو کر الجھنے لگی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ میں نے شعلے برساتی آنکھوں سے انکل کو دیکھا تو ایک دم سے وہ اس طرح اچھل پڑے جیسے انہوں نے اپنے سامنے کسی غضبناک ناگن کو پھن پھرکارتے دیکھ لیا ہو۔ انہوں نے مجھے جو دیکھا تو شاید انہیں اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ ان کا چہرہ کسی قاتل کا چہرہ محسوس ہو رہا تھا، بس وہ مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اب پردہ اٹھ گیا تھا کہ یہ کیسا وحشتناک منظر سامنے تھا۔ میں سمجھ گئی کہ انکل کا چہرہ خوف سے نہیں بلکہ افشائے راز سے سفید پڑ گیا ہے۔ یہ راز نہ معلوم کتنے برسوں سے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ افشائے راز اور دکھ کی بے رحم لہر نے کتنی صفاقی اور درندگی سے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میرے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا اور جیسے مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ انجم، ممتا پر یہ وہ داغ ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اتنا گہرا اور بدنما داغ ہے کہ اس نے ممتا کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ تم اس ماں کی بیٹی ہو جس نے ہر ماں کا سر شرم اور ندامت سے ایسا نیچا کر دیا ہے جو کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ کاش یہ غلط ہو، مگر انجم یہ کڑوا سچ ہے۔ انکل ریحان کو جیسے جلد ہی ہوش آ گیا۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے اور غالباً شدید جد و جہد سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولے، معاف کرنا انجم بیٹی، میں تو یہ سمجھا تھا کہ بھابھی کھڑی ہوئی ہیں، تمہاری ممی کہاں ہیں؟ انکل ریحان نے جیسے میری سماعت پر ایک اور پتھر دے مارا۔ وہ اس بے حیائی کے ساتھ مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ اگر ممی ہوتی تو کیا محبت کا ڈرامہ کھیلا جاتا؟ میری ممی اتنی گہری کھائی میں کب، کیسے اور کیوں کر گر گئیں؟ میں ان سے یہ سب کچھ کہہ نہ سکی۔ میری آواز سینے میں جیسے اٹک گئی تھی۔ میں کل کے شفیق انکل کے بجائے آج ایک شیطان کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ
ذلت کے پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں نے اپنی سلب شدہ طاقت کو جمع کر کے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جائیں۔ انکل ریحان اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، وہ جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ میں انہیں سکتے کی سی کیفیت میں چھوڑ کر سنسناتے ہوئے تیر کی طرح اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر کٹے ہوئے شتیر کی طرح بستر پر گری تو سینے میں ایک آندھی سی اٹھی جو میرے وجود کو تہس نہس کر کے چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جیسے میری ممی آج مر گئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ایک بار سوچا کہ کاش ایسا ہی ہوتا، میری ممی یا پھر میں مر گئی ہوتی۔ یہ شرمناک لمحہ میری زندگی میں تو نہ آتا۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہو سکا کہ میں کتنی دیر روتی رہی، بلکتی رہی اور سسکیاں بھرتی رہی اور کب روتے روتے سو گئی۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا تھا کہ کمال گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کلری جھیل گیا ہوا تھا۔ اگر وہ گھر پر موجود ہوتا اور انکل ریحان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن لیتا تو پھر ممی اور انکل ریحان کی لاشیں خون میں نہائی ہوئی نظر آتیں۔ ممی اور مجھ میں اتنی گہری مماثلت تھی کہ اکثر جاننے والے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جائیں تو عمروں کے فرق کے باوجود مجھے دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں آئینے میں جیتا جاگتا عکس دیکھ رہی ہوں۔ 40 برس کی عمر کا عرصہ ایک مشرقی عورت کے لیے بڑا ہی نازک اور کٹھن ہوتا ہے۔ اس ڈھلتی عمر میں شباب کے نقوش اپنے دھندلے آثار چھوڑ دیتے ہیں۔ لگتا ہے جیسے آگ بجھ رہی ہو اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ لیکن میری ممی پر حالات کی سردیوں اور گرمیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے چہرے پر دوشیزگی کے حسن کا نکھار اور شادابی تھی۔ چہرے پر ایک شکن تک نہ تھی، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ بے فکری، آسائش اور آسودگی، چھریرے متناسب بدن اور اس کو سنبھال رکھنے کی جد و جہد نے انہیں جوان بنا رکھا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں اپنے آپ کو اس طرح سنوار کر رکھتی تھیں جیسے ان کے دل کے کسی گوشے میں کوئی احساس دھیمے سروں میں گنگنا رہا ہو۔ قدرت نے آواز اور چلنے کے انداز میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں رکھا تھا۔ ڈیڈی اور کمال بھی اکثر دھوکہ کھا جایا کرتے تھے، اس لیے انکل ریحان بھی آج دھوکہ کھا گئے تھے۔ آپ ہی آپ میری آنکھ کھل گئی۔ میں تو ایسی بے سود سوئی کہ اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں اندھیرا دیکھا۔ ایسا ہی اندھیرا میری زندگی میں بھی پھیل چکا تھا۔ ہر طرف نہ ٹوٹنے والا سکوت طاری تھا جو بڑا ہولناک لگ رہا تھا، جیسے یہ گھر نہیں قبرستان ہو۔ اس کی محیط خاموشی میں میرے دل کی دھڑکنیں کوئی نوخا پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں سب مر چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں بچا۔ مجھے ممی کا خیال آیا تو میرے دل میں ایک برچی سی اتر گئی۔ کچھ دیر پہلے سینے پر جو زخم لگا تھا وہ ناسور بنتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھیں، وہ ابھی تک لوٹی نہیں تھیں۔ میں دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ خدا کرے وہ کبھی واپس نہ آئیں۔ کمال بھی پکنک سے ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ میں نے سہم کر سوچا جس وقت کمال گھر میں قدم رکھے گا یہ گھر ایک ویران کھنڈر بن چکا ہوگا، اس کی محبتوں کا تاج محل ملبے کا ڈھیر ہو چکا ہوگا۔ اس بے رحم دنیا میں جینے سے اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ کسی جھیل میں ڈوب جائے، پھر اسے ماں کے بارے میں دکھ نہیں ہوگا۔ یہ دکھ بھی تو موت بن سکتا تھا۔ میرا ذہن ڈیڈی کی طرف گیا تو میں سسک پڑی۔ خدا کرے آپ کا جہاز بھی کسی حادثے کا سبب بن جائے، طیارے کے پرخ سے اڑ جائیں، تمام مسافر بچ جائیں، آپ نہ بچیں۔ آخر ہمیں جی کر کرنا کیا ہے؟ ڈیڈی جھولی خالی ہو گئی ہے، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے خود پر اختیار نہیں رہا تھا کہ میں یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہوں۔ ایک نوکرانی زیتون تھی جو الگ صبح کام پر آتی اور سے پہر لوٹ جاتی تھی۔
ایک بوڑھا خانسامہ تھا جو کھانا پکانے کے بعد سرونٹ کوارٹر میں جا کر اونگتا یا پھر گھوڑے بیچ کر سوتا رہتا تھا۔ ممی یا کمال میں سے کوئی بھی پہلے گھر میں داخل ہوتا تو وہ میرے کمرے میں ضرور آتا، اس لیے کہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے دانستہ کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں کی تھی۔ گھر کا ہر گوشہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ میں بڑی دیر تک سوئی رہی تھی۔ یکلخت میرے کانوں میں وہی جملے گونجنے لگے تو مجھے لگا کہ ایک ایک لفظ میرے جسم میں زہریلے ڈنک بن کر چبھنے لگا ہے۔ اوف خدا! میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ رشتے ناتے، ساری زندگی اور بے پناہ خوشیاں تو اس گھر کی چار دیواری کے اندر محبت کی مہک لیے پھیل رہی تھیں۔ آج وہ سب کچھ نہ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ خواب ہی تھا۔ میں نے سوچا، کیا مجھے جی کر کرنا کیا ہے؟ میں اس عورت کو ماں کیسے کہہ سکتی ہوں جس نے اپنی روح خود اپنے ہاتھوں سے کچل دی ہو؟ پھر اس جہنم میں کب تک جیتی رہوں گی؟ آخر مجھے کس جرم کی پاداش میں جلنا ہوگا؟ میں فوراً ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر دل و دماغ کو سمجھانے لگی۔ بھابھی اور دیور کے رشتوں میں کسی قدر بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ انکل ریحان ممی کے سگے دیور نہ سہی، ابو کے دوست سہی، وہ برسوں سے اس گھر میں خاندان کے فرد کی طرح آتے تھے اور ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ شاید نادانستگی میں انکل ریحان سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہو گئی ہے جس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ شاید یہ میری سماعت کا واہمہ ہوگا۔ پھر ممی اس بستی میں گر نہیں سکتی تھیں، اس لیے کہ وہ ماں ہیں، وہ دو جوان بچوں کی ماں ہیں۔ انکل ریحان میں ایسی جرأت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ میری ممی سے اس حد تک قریب ہو جائیں؟ مجھے پشیمانی ہونے لگی۔ میں نے انکل ریحان کو اپنی زندگی میں پہلی بار جس لب و لہجے میں اور جن الفاظ میں مخاطب کیا تھا، مجھے اس پر تعسف محسوس ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور میرا بدن کمرے کے اے سی سے خشک ہونے کے باوجود پسینے میں شرابور ہوتا چلا گیا۔ پھر میں سو گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو ممی مجھ پر جھکی ہوئی تھیں اور کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پوری طرح بیدار ہونے سے پہلے محسوس کیا تھا کہ وہ بڑی نرمی اور آہستگی سے میرا شانہ ہلا ہلا کر پکار رہی تھیں، انجم، انجم، جاگ جاؤ۔ ان کی آواز میں اتنی محبت، اتنا رس اور ایسی چاہت تھی جیسے ممتا کی روح آواز میں سما گئی ہو۔ میری نظر ان کے چہرے پر پڑی جو ممتا کے جذبے کی تفسیر بنا ہوا تھا اور اس پر حیرت حویدہ تھی۔ ممی سے جیسے ہی میری نظریں ملیں، میرے دل میں نفرت کی شدید لہر اٹھی۔ میں نے بستر میں سمٹ کر انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ میری ماں نہیں، عورت نہیں، بلکہ کوئی زہریلی ناگن ہو، مجھے ڈس لینا چاہتی ہوں۔ وہ اس گھر کو ڈس چکی ہیں۔ یہ وہ زہر تھا جو غیر محسوس انداز سے سرایت کرتا جا رہا تھا۔ عجیب سی بات تھی، سونے سے پہلے میرا دل ان سے صاف ہو چکا تھا، مگر اب میں پھر پہلی سی شدید نفرت سے دوچار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا کہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، میری نفرت کو محسوس نہ کر سکیں۔ وہ میرے قریب سے رکائیں۔ کیا بات ہے بیٹی؟ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ان کے لہجے میں کرب اور حیرت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ یہ تم اندھیروں میں کیوں سو رہی ہو؟ تمہارا تکیہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے ان کا ہاتھ غیر محسوس انداز سے جھٹک دیا۔ میری ایک ہمجماعت سہیلی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ اظہار افسوس کرنے لگیں۔ یہ کب ہوا؟ کون سی سہیلی کا؟ 1 ہفتہ ہوا، میں نے منہ پھیر کے بے رخی سے جواب دیا۔ آپ اسے نہیں جانتی، وہ جرمنی میں تھی۔ آج میری ایک سہیلی نے فون پر مجھے اس کی وفات کی خبر دی ہے۔ واقعی بڑی افسوسناک خبر ہے۔ کیا وہ شادی شدہ تھی؟ اور بچے؟ کیا بچے بھی تھے اس کے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔
اسے شوہر کے ہرجائی پن نے موت سے ہمکنار کر دیا، ورنہ وہ شاید نہ مرتی۔ شوہر کے ہرجائی پن نے؟ کیا اس کا شوہر بد کردار تھا؟ وہ چونک کر بولی۔ ہاں ممی۔ میں نے اپنا چہرہ ان کی طرف پھیر کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لمحے ان کی آنکھیں کسی سوچ سے بھری ہوئی تھیں، وہ کھوسی گئی تھیں۔ میرے دل میں چھپی ہوئی نفرتیں ایک جھوٹی کہانی سنا کر ان کے سینے میں خلش کا خنجر گھونپنا چاہتی تھیں۔ وہ کمینہ شخص ایک مقامی شادی شدہ عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنا گھر بلکہ اس عورت کا گھر بھی اجاڑ دیا۔ اس نے میری سہیلی کو ایک اذیت ناک جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ یہ عذاب سہ نہ سکی اور آخر مر گئی۔ اسے شاید قبر میں چین ملا ہوگا، لیکن ممی، مرد اتنے ذلیل اور وحشی کیوں ہوتے ہیں؟ اسے ایک عورت، اس کی ممتا اور اس کے بچوں پر ترس کیوں نہیں آیا؟ ایک مرد اور درندے میں فرق کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں؟ ان کا ذہن جیسے بھٹکا ہوا تھا۔ وہ بے خیالی سے جواب دے رہی تھیں۔ شاید میرے دکھائے ہوئے آئینے میں وہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھیں، جس پر کالی لکیریں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ایک دم سے چونک کر بولی، کیا معلوم اس میں کس کا قصور ہو؟ تم اس قدر جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ کس کا قصور ہے؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے ممی؟ آپ تو ایک عورت ہیں۔ کیا ایک عورت کا دکھ سمجھ اور محسوس نہیں کر سکتی؟ کیا وہ مقامی عورت نہیں ہوگی؟ ہر خطے کی عورت ماں اور اس کی ممتا الگ ہوتی ہے کیا؟ ممی، کیا وہ عورت قابل معافی ہے جو کوئی گھر اجاڑ دے؟ کیا اسے بچوں اور ممتا کے تقدس کا خیال نہیں آتا؟ عورت یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ ایک مرد کی بیوی اور بچوں کی ماں بھی ہے؟ میں جذبات کی شدت سے اتنی مغلوب ہو گئی تھی کہ مجھے خود علم نہیں تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ میں تو در پردہ ان کے خلاف زہر اگل رہی تھی، ایک زہریلی ناگن کی طرح جیسے ڈس رہی تھی۔ ممی نے مجھے شدید حیرانی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ تم اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ تم نے اپنی سہیلی کی موت کا اتنا اثر کیوں لے لیا ہے؟ موت سے کون بچ سکتا ہے؟ اتنا گہرا صدمہ دل پر تو نہ لو۔ ممی، وہ صرف سہیلی نہیں بلکہ ایک عورت بھی تھی۔ ایک مرد کی مذموم حرکت نے میرے دل میں مردوں کے خلاف زہر بھر دیا ہے۔ میرا بس چلے تو ان مردوں کو بھون کر رکھ دوں جو غیر مردوں کی بیویوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ممی نے گھبرا کر میرا ماتھا چھوا اور گلے پر ہاتھ لگا کر تشویش سے بولی، تمہیں تو تیز بخار ہے، ٹھہرو، میں فون کر کے ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ممی، میں نے جواب دیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ نفرت غصے اور صدمے کا سبب ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں، اس کمرے کی روشنی بجھا دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ممی نے مجھ پر چادر ڈال دی اور کمرے میں اندھیرا کر کے چلی گئیں۔ میں آنکھیں کھولے تاریکی میں لیٹی رہی۔ یہی تاریکی میری غمگسار اور دوست بن گئی تھی۔ اب میرا غصہ کسی حد تک سرد پڑ گیا تھا۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی کی طرح سوچنے لگی۔ ایک نادیدہ آواز میرے دل کے نہا خانے میں سرگوشیاں کرنے لگی تھی، جذباتی رو میں بہہ کر، کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ کل تمہیں اپنی اس کوتاہی پر پچھتانا پڑے۔ تمہاری جلد بازی اس گھر کے ہر فرد کی زندگی میں نفرتیں اور تلخیاں نہ کھول دے۔ اپنی آنکھیں کھول لو اور کانوں میں انگلیاں ڈال لو۔ پیار بھرا گھر بار بار نہیں بسایا جاتا، اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دو۔ میں نے دفعتاً سینے پر قدموں کی چاپ سنی، کوئی میرے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ میں نے اسے اندازہ کر لیا کہ کمال آ رہا ہے۔ میں نے اس پل سوچا کہ کیا کمال کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دوں۔ دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ کمال مرد ہے، جوان ہے، اس کی رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے، غیرت مند ہے، وہ کسی بھی قیمت پر یہ برداشت نہیں کرے گا۔ ماں اور بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا۔ پھر وہ ممی کو گولی کا نشانہ بنا دے گا اور پھر میں اسے آگے کچھ سوچ نہ سکی۔ میں ایک جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو گئی اور ایک بار پھر مجھے ایک انجانے خوف نے آ گھیرا۔ میں نے سوچا
کہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد شاید کمال خود کو بھی گولی کا نشانہ بنا لے گا۔ میں اس کی فطرت اور طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ایک بے حیا ماں کا بیٹا بن کر زندہ رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا، وہ موت کو ترجیح دے گا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس وقت کمال سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اگر میں نے اس سے بات کی تو وہ میری آنکھوں اور چہرے پر ساری کہانی پڑھ لے گا۔ شاید میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکوں، اس کے سامنے کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑوں۔ لہٰذا صبر، ضبط اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سوچ کر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ تکیے کے نیچے ہاتھ دے کر میں نے اس طرح خود کو چھپا لیا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں۔ کمال نے کمرے میں داخل ہو کر روشنی کی، مجھے 2-1 بار پکارا۔ جب میری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ روشنی گل کر کے چلا گیا۔ چونکہ وہ پکنک سے بہت تھکا ہوا آیا تھا، ورنہ مجھے بیدار کر کے ہی چھوڑتا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ممی آئیں، انہوں نے نائٹ بلب روشن کیا تو اس کی دودھیا روشنی کمرے میں بکھر گئی۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی ہو گئیں تو میں نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ انجم بیٹی، کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ رات کے 10 بج رہے ہیں۔ ان کے لہجے سے امرت ٹپک رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بھوکی ہی سو جاؤں گی، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ نہیں بیٹی، رات کو بھوکا نہیں سویا کرتے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر پیار سے میرے بال سہلانے لگیں۔ میں تمہارے لیے دودھ لے آتی ہوں، تم دودھ پی کر سو جاؤ۔ انہوں نے جھک کر میری پیشانی چوم لی۔ وہ کچھ دیر بعد دودھ لے آئیں اور میز پر رکھ کر مجھے دودھ پینے کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئیں۔ میرے دل کے تمام گوشوں میں پھر سے ان کے لیے محبت جاگنے لگی۔ میں نے سوچا، میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی۔ انکل ریحان ایک ناک کی طرح ہیں۔ انہوں نے شاید میری ممی کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ اگر ایسی حرکت دوبارہ ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس ناک کو کچل دوں گی، ممتا اور اس گھر کو بچا لوں گی۔ میں اسی طرح بستر پر لیٹی ہوئی سوچتی رہی۔ میز پر رکھا ہوا دودھ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میرا دل دودھ پینے کو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے سونے کے لیے بڑی کوشش کی اور جتن کیے، پھر بھی نیند کو سونت دور رہی۔ اس جدوجہد میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے گہرے سناٹے میں بہت دور ایک کار کے رکنے کی آواز سنی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے کوٹھی کے داخلی دروازے پر ہلکی سی دستک سنی۔ یہ مخصوص انداز کی بڑی پراسرار سی دستک تھی۔ میں نے حیرت سے سوچا، اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اطلاعی گھنٹی بجانے کے بجائے دستک کیوں دی؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے نیچے ہلکے قدموں کی چاپ سنی۔ یقیناً یہ ممی تھیں۔ وہ بڑی احتیاط سے دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ چند لمحے مزید گزرے، دروازہ کھلا اور ساتھ ہی شش کی آواز سنائی دی۔ ایک سنسناتی ہوئی سرگوشی نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ انکل ریحان واپس آئے ہیں؟ تو اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنے دل کو جیسے فریب دیا۔ وہ اپنے گھر کے فرد کی طرح تو ہیں۔ وہ ڈیڈی کے دیرینہ و گہرے دوست تھے۔ ملازمت کے دوران ان کی دوستی پروان چڑھتی رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک غیر ملکی فضائی کمپنی میں پائلٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیکن انکل ریحان نے شادی نہیں کی تھی۔ عمر گزشتہ کی کوتاہی آج بھی ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی پھولے سے بھی اپنے سینے کے داغ نہیں دکھائے تھے۔ ممی اور ڈیڈی نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی کر کے گھر بسا لیں، مگر وہ نہ مانے۔ اپنے آپ کو ساری زندگی سزا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے اور کمال سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ایک فلیٹ میں تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت ہمارے ہاں گزرتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جو وہ میرے اور کمال کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر نہ لے آتے ہوں۔ کبھی کبھی راتوں کو بھی ہمارے ہاں رک جایا کرتے تھے۔ وہ جو تحائف لے کر آتے تھے، وقت اور عمروں کے ساتھ ان کی شکل بھی بدل گئی تھی۔ اگر ڈیڈی کا کوئی سگا بھائی ہوتا بھی تو وہ انکل ریحان کا سب پیار نہیں دے سکتا تھا، مگر انکل ریحان کو چوروں کی طرح پراسرار انداز سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اطلاعی گھنٹی بجا کر بھی تو آ سکتے تھے۔
مان مجھے خیال آیا کہ ممی کی پوست سہیلی بھی ہو سکتی ہیں، جن کے شوہر کینیڈا میں تھے۔ انہیں بے خوابی کی شکایت تھی، وہ پڑوس میں رہتی تھیں، وہ راتوں کو بھی کبھی کبھی ہمارے ہاں چلی آتی تھیں۔ اگر وہ آئی ہیں تو انہوں نے گھنٹی کیوں نہیں بجائی؟ مجھے تشویش ہونے لگی۔ شک کسی زہریلے سانپ کی طرح میرے سینے میں کنڈی مار کر بیٹھ گیا۔ نامعلوم کیوں میرے دل کو چین نہیں آیا۔ میں اپنے بستر سے نکلی، جس حالت میں تھی اسی حالت میں دبے قدموں کمرے کی دہلیز کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ نیچے والا کمرہ نشست گاہ تھا جو تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2 ہیولے ممی کے کمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب وہ دونوں کمرے میں گھس گئے ہیں، تو میں بڑی احتیاط اور دبے قدموں سے نیچے آ گئی۔ میں دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ قدرے بھیڑا ہوا تھا اور پردہ کسی قدر سرکا ہوا تھا۔ دروازے اور پردے کے درمیان ایک جھری سی تھی جس میں سے کمرے کی روشنی جھانک رہی تھی۔ میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ میرا دل انجانے خوف سے ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ شک کر کے نکل آئے گا۔ میرے کانوں میں انکل ریحان کی آواز آئی، کیا تم نے ان دونوں کو دودھ پلا دیا؟ کیوں نہیں پلایا؟ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ممی نے جواب دیا، 2 گھنٹے پہلے ان دونوں کو دودھ دے دیا تھا۔ اس گولی کو اثر کرنے میں آخر دیر تو لگتی ہے نا؟ دودھ کا گلاس؟ میں اس طرح اچھل پڑی جیسے بجلی کا سنسناتا ہوا جھٹکا لگا ہو۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر اچانک چھت گر پڑی ہو۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ پھر میری نظروں کے سامنے کوندا سا لپکا۔ میں برسوں پیچھے لوٹ گئی۔ ممی کی شدید محبت اس وقت لوٹ آتی تھی جب ڈیڈی فلائٹ لے کر بیرون ملک گئے ہوتے تھے، یا پھر انکل ریحان کسی نہ کسی بہانے یہاں رکنے آ جاتے تھے۔ پھر ایسا بھی ہوتا کہ ممی انہیں رکنے کے لیے رسمی طور پر کہتی تو وہ رک جاتے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک گلاس دودھ پی کر سوتے تھے۔ جب کبھی وہ موڈ میں ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتی تھیں۔ وہ اس وقت تک نہیں ٹلتی تھیں جب تک ہم ان کے سامنے دودھ پی کر گلاس خالی نہیں کرتے تھے۔ ڈیڈی بھی دودھ پیا کرتے تھے، اس لیے کہ ممی کا اصرار ہوتا تھا کہ اس سے تھکن دور ہو جائے گی اور نیند بھی آ جائے گی۔ رات دودھ پینے سے صبح آنکھ جلدی نہیں کھلتی تھی۔ اگر آج میں دودھ پی لیتی تو ساری زندگی یہ معمہ حل نہ ہو پاتا۔ میں سن ہو کر رہ گئی، آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ آج میں حیرت و صدمے کی ایسی ہولناک کیفیت سے دوچار ہو رہی تھی کہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے وجود میں نفرت اور غصے کی ایسی شدید لہر اٹھی کہ میرے وجود کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ دل میں خیال آیا کہ دندناتی ہوئی اندر چلی جاؤں تاکہ وہ دونوں اس راز کے افشا ہونے پر چلو بھر پانی میں ڈوب مریں، مگر کسی احساس نے میرے پیروں میں مصلحت کی زنجیریں پہنا کر مجھے بے دست و پاک کر دیا۔ انکل ریحان ممی کو آج کا واقعہ سنانے لگے تو میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، جیسے فرش کا حصہ ہوں۔ وقت کی نبض جیسے رک گئی تھی۔ انکل ریحان نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ ممی کے منہ سے تحیر زدہ سی آواز نکلی، یہ تو بہت برا ہوا ریحان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں احتیاط برتنا چاہیے تھی۔ مجھے دیکھو، میں 20 برس سے احتیاط کا دامن تھام کر کس قدر سنبھل کر چل رہی ہوں۔ کسی نے مجھ پر کوئی شک نہیں کیا اور اس کی بو تک نہیں سونگھی، لیکن آج تم نے ان 20 برسوں کی احتیاط کو جلد بازی سے مٹی میں ملا دیا، میرے چہرے پر کالی لکیریں کھینچ دیں۔ بتاؤ، یہ بدنما داغدار چہرہ میں اپنے بچوں کو کیسے دکھاؤں جو آج ماں کا نہیں بلکہ ایک فاحشہ کا چہرہ ہے؟ کاش! مجھے خود اس قدر شرمندگی، دکھ اور ندامت ہے کہ کیا بتاؤں۔ انکل ریحان خفت سے بول رہے تھے، میرے وجود میں تمہاری جدائی سے ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ تم دونوں میں اس قدر مشابہت ہے کہ میں دھوکہ کھا گیا۔ میں کیا، کوئی اور بھی ہوتا تو دھوکہ کھا جاتا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس قدر کیوں روئی تھی۔
मम्मी शकस्तہ लहजे में बोली। क्या अंजुम ने तुमसे इस वाक़े का जिक्र किया? अंकल रेहान ने सवाल किया। नहीं नहीं, वो कोई नादान या नासमझ बच्ची नहीं है। मम्मी के लहजे में अजीब सी वहशत थी। फिर वो तफसील से मेरे और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू दोहराने लगी। जब मम्मी ने अपनी बात ख़त्म की तो अंकल रेहान ने ठहर ठहर कर कहना शुरू किया। अब हमें एहतियात की अशद ज़रूरत है। मैं कुछ दिनों के लिए आमतौर बंद किए देता हूँ। मुझे जिस रोज़ आना होगा तो मैं टेलीफोन पर इसकी इतला दे दूँगा। अब तुम अंजुम से मत उलझना। अगर कभी इसने खुलकर इस वाक़े का जिक्र किया तो इसे बेतकल्लुफ़ाना मजाक कहकर उड़ा देना। मैं डरती हूँ कि ये वाक़या कमाल के इल्म में ना आ जाए। वो पस्त आवाज़ में बोली। तुम इसकी फितरत और मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हो कि वो कितना सरकश और तेज़ मिजाज का लड़का है। अंजुम ये बात इससे कभी कह नहीं सकती। अंकल रेहान ने मम्मी को दिलासा दिया। क्यों नहीं कह सकती? दोनों बहन भाई एक दूसरे से न सिर्फ बहुत मोहब्बत करते हैं बल्कि बेतकल्लुफ़ भी हैं। इसलिए कि अंजुम न सिर्फ ज़हीन और समझदार है बल्कि दूर अंदेश भी है। वो ऐसी हिमाकत करने से रही। मम्मी ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद कुछ सोचने लगी थीं। मैं अंकल रेहान के अंदाज़े पर दंग रह गई। उन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल सही अंदाज़ा कायम किया था। फरखुंदा, ये तुम क्या सोचने लगी हो? अंकल रेहान मोहब्बत भरे लहजे में बोले। ये तुम्हारा दिल किस खौफ व ख्याल से धड़क रहा है? सोच रही हूँ कि आखिर हमारा अंजाम क्या होगा। वो खौफज़दा लहजे में बोली। अब तो मुझे अपने आप से ही खौफ आने लगा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है फरखुंदा, अंकल रेहान ने सरजिश करते हुए कहा। तुम्हारी एक जल्दबाजी और गलतफहमी ने ये दिन दिखाया है। इस बात से मुझे कब इनकार है? मम्मी ने बड़ी उदासी से कहा। मैं यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी थी, मगर ये सोचो रेहान, तो मेरी आंखें तो खोल सकते थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अगर ये गलतफहमी दूर हो जाती तो फिर हम यूरोप से आते ही क्यों? यूरोप में ही रहते। फिर खालिद मुझसे शादी न करता। खालिद ने शादी की तो ये तक नहीं पूछा था कि तुम्हारा पहला शौहर कौन था, क्या नाम था उसका, तुमने इससे किस लिए तलाक ली थी। मैं तो ये समझी थी कि मेरे पहले शौहर के बारे में सभी जानते हैं। खालिद भी जान जाएगा। शायद जान जाता अगर वो अपने वतन मुंतकिल ना हो जाता। फिर तुम भी पीछे पीछे आ गए। खालिद की कंपनी में मुलाजमत की, इससे दोस्ती की और भी मुझ तक पहुंच गए। तो क्या डैडी से मम्मी की ये दूसरी शादी है जो आज भी राज में है और दुनिया वालों से पोशीदा है? मैं दंग रह गई। मगर तुमने अपने आप को एक बीवी, एक औरत और माँ के खौल में बंद कर लिया। मगर मैं तुम्हारे पास रहकर भी बहुत दूरी रहा। तुम मेरी दस्तरस से दूरी रही। तुम मुझे आज तक बातों और ख्वाबों से बहलाती आ रही हो। मैं 20 बरस से तुम्हें पाने के लिए बेताब हो रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 बरस बहुत अजियतनाक होते हैं फरखुंदा। वो दोनों वरक परक अपने माजी की किताब पढ़ रहे थे और मैं सुन रही थी। ये दुरुस्त है, मम्मी बोली। मैंने तो सोचा था कि खालिद मेरी मोहब्बत बन जाएगा। वो अपनी बीवी और औरत को दिल में बिठा लेगा। इज़्ज़त औरत को शौहर से ही मिलती है। मगर इसने मेरे साथ क्या सलूक किया? इसने मुझे डेकोरेशन पीस बना दिया। इसे दुनिया को दिखाने के लिए एक हसीन और पुरकशिश बीवी की ज़रूरत थी, बच्चों की ज़रूरत थी। इसने आसाइशें तो दे दी लेकिन मोहब्बत न दे सका। औरत मोहब्बत के बग़ैर नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने तुमसे मोहब्बत की और एक बीवी, औरत और माँ के तक़द्दुस पर धब्बा नहीं आने दिया। तुम मेरे बग़ैर नहीं रह सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ मोहब्बत की राह में तुम्हारा हाथ थाम लिया। तुमने तो कहा था कि खालिद से जल्द पीछा छुड़ा लोगी। आखिर वो दिन कब आएगा? अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। पानी सर से गुजर चुका है। अंजुम के इल्म में हमारी मोहब्बत का राज आ चुका है। खुदा मालूम वो इस पाकीज़ा मोहब्बत के बारे में क्या नतीजा अख़ज़ करे, क्योंकि आजकल
محبت بہت جلد میلی اور آلودہ ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ اسے تو بہت ساری باتیں معلوم بھی نہیں ہیں۔ اس کی محبت حقارت اور نفرت میں بدل جائے گی۔ میں اس کی تحقیر آمیز نگاہوں کی تاب نہ لا سکوں گا۔ اب میں اس گھر میں ایک مجرم کی طرح آنا نہیں چاہتا۔ یہ گھر اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اب تو میں ہر قیمت پر اس گھر اور خالد کی زندگی سے نکل آنا ہوگا۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میرا ذہن بہت الجھا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پہلے تو مجھے انجم کو مٹھی میں لینا ہوگا۔ اسے اعتماد میں لے کر بتاؤں گی کہ یہ واقعہ محض ایک مذاق تھا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ فرخندہ، سو میری فلائٹ ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ انجم کو ہماری محبت کی خبر ہو چکی ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب میں اتنی دور نکل آیا ہوں کہ واپس نہیں جا سکتا۔ جس جہنم میں ہمیں حالات نے جھونک دیا ہے، اب میں اس جہنم میں مزید جل نہیں سکتا۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں انکل ریحان کی پوری بات سن نہ سکی۔ وہ ایک دھیمی سرگوشی تھی جسے میرے کان سن نہ سکے، اور وہاں سے فوراً ہی ہٹ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ان دونوں سے سامنا ہو۔ میں تیزی سے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ چند لمحوں کے بعد پیروں کی چاپوں سے محسوس کیا کہ وہ دونوں داخلی دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے وجود میں آتش فشاں دہک اٹھا، سینے میں لاوا ابل رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک ایک بت کی طرح بے سو حرکت کھڑی رہی، پھر میں نے نفرت و غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں نے ہی جانی انداز سے سوچا کہ اس داغ کو مٹانا ہوگا۔ پھر خیال آیا کہ اس داغ کو مٹانے سے کیا میرے دل کا زخم بھر جائے گا، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ میرے دل میں زہریلے بچھو کے ڈنک کی طرح چبھنے لگا تھا۔ میں اس سے رشتہ لہو آپ پینے لگی۔ ممی نے نہ صرف اپنے چہرے پر بلکہ ہم سب کے چہروں پر سیاہی مل دی تھی۔ کیا ہوا؟ اگر پہلے ان کا رشتہ انکل سے تھا، آج تو وہ ڈیڈی کی شریک حیات بن کر اس گھر کی سب کچھ تھیں۔ پھر میں اس کمرے سے نکل کر ممی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں برآمدے میں تھے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب انکل ریحان اس کمرے میں قدم رکھیں۔ میں ممی کو آئینہ دکھانا چاہتی تھی کہ انکل ریحان اس گھر میں اب قدم نہ رکھیں۔ میں نے کمرے کی تمام بتیاں جلا دیں۔ کمرہ روشن ہو گیا، لیکن میرے سینے میں تو رات تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ممی کا انتظار کرنے لگی۔ اذیتناک انتظار کے بعد ممی اپنے بال اور لباس کی شکنیں درست کرتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے انکل ریحان کو جذباتی انداز سے رخصت کیا ہو۔ جانے کیوں یہ شک کسی سانپ کی طرح میرے دل میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے گئی تھیں۔ وہ روشنی دیکھ کر حیران و پریشان ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس طرح اچھل پڑی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گئیں اور ان کا چہرہ ایک دم سے بے نور ہو گیا۔ انجم، تم اس وقت خیریت تو ہے؟ وہ پھنسی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے باتوں کی آواز سنی تو چلی آئی۔ میں نے توقف کر کے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ میری تیز نظروں کی تاب نہ لا سکیں۔ ان میں احساس جرم جھانک رہا تھا۔ انہوں نے نظریں نیچی کر لیں۔ اتنی رات گئے کون آیا تھا ممی؟ میں آپ کو کمرے میں نہ پا کر سمجھی تھی کہ واش روم میں ہوں گی۔ آپ تو شاید کسی کو رخصت کر کے آ رہی ہیں۔ ممی میرے الفاظ کی ڈنک سہ نہ سکیں۔ ان کا بے مہر چہرہ سرد پڑ گیا۔ دفتن گہرے سناٹے میں انکل ریحان کی کار کے انجن کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر جھانکا تو انکل ریحان کی گاڑی جاتی دکھائی دی۔ میں نے تیزی سے گھوم کر کہا، یہ تو انکل ریحان کی کار ہے۔ کیا وہ اتنی رات گئے آئے تھے؟ خیریت تو تھی؟ شاید وہ سمجھ گئی تھیں کہ میں انجان بن کر اپنے ترکش کے زہریلے تیر ایک ایک کر کے ان کے دل میں اتار رہی ہوں۔ وہ بظاہر اپنی سراسیمگی پر قابو پانے کی شدید جد و جہد کر رہی تھیں۔
انہوں نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ بولی تو آواز حلق میں کسی گولے کی طرح پھنس رہی تھی۔ انہوں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم نے دودھ نہیں پیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ پیار سے بولی خالی پیٹ سونے سے نیند نہیں آتی، تم کچن میں جا کر کچھ کھا پی لو۔ ممی، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اپنی بات کا جواب کس لیے چاہیے؟ آخر تم اتنی بے چین اور پریشان کیوں ہو؟ اس لیے ممی کہ اتنی رات گئے کر ریحان کا ڈیڈی کی غیر موجودگی میں چوروں کی طرح آنا اور چلے جانا آپ کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ وہ سیدھی ہو کر متوازن قدم اٹھا کر کھڑکی کے پاس پہنچ کر رکیں اور اس کے پٹ کھول کر تاریکی میں جھانکنے لگیں۔ تمہیں میری فکر کیوں ہے؟ ممی، اس لیے کہ آپ اس گھر کی عزت ہیں، ایک عورت ہی نہیں بیوی اور ماں بھی ہیں۔ وہ میری طرف ایک دم سے گھوم گئیں۔ اب ان کے چہرے پر ذرہ برابر تعصب بھی نہیں تھا۔ وہ بے حد سرد اور سپاٹ لہجے میں تش روئی سے کہنے لگیں انجم، جس رشتے کو میں نے 20 برس تک اپنے سینے میں چھپا کر رکھا تھا، آج ریحان کی ایک ذرا سی غلطی نے اسے ظاہر کر دیا۔ کاش تم اس آواز سے بے خبر ہوتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو ان کے سینے میں سانسوں کا تلاطم ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں ایک ماں بن کر ایک عورت کے ناطے یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ریحان کو ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ تم اس کی شدت کو محسوس نہیں کر سکتی ہو۔ ممی نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہا، آپ اس ناپاک رشتے کو محبت کا نام دے رہی ہیں؟ میں یکلک بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں ایک اور راز کی بات بتانا چاہتی ہوں جو آج تک کسی وجہ سے تمہیں یا کمال کو نہیں بتائی۔ جب میں اپنے والدین کے ساتھ لندن میں تھی تو میری شادی ریحان سے ہو گئی تھی۔ یہ محبت کی شادی تھی۔ ایک غلط فہمی نے برسوں کی ازدواجی زندگی کا رشتہ کسی کچے دھاگے کی طرح توڑ دیا تھا۔ خالد کو آج تک یہ نہیں معلوم کہ ریحان میرا پہلا شوہر ہے۔ اس نے کبھی یہ جاننے اور پوچھنے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ میرا پہلا شوہر کون تھا۔ اس نے اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کہ اسے ایک نہایت حسین و جمیل شریک حیات مل گئی تھی۔ جب وہ غلط فہمی دور ہو گئی تو ہم دونوں بہت ہی پچھتائے۔ پھر میں خالد کے ساتھ وطن واپس آ گئی۔ میرے والدین نے برسوں پہلے ہی اپنے وطن سے رشتہ ناتا توڑا ہوا تھا۔ جب ریحان بھی آ گیا تو میری پہلی محبت جاگ اٹھی، لیکن محبت کا یہ رشتہ گہرا اور پاکیزہ رہا۔ ہم دونوں نے کبھی محبت پر داغ نہیں لگنے دیا۔ کچھ بھی ہو ممی، میں اسے محبت کا نام نہیں دے سکتی۔ انکل انسان نہیں ہے، وہ… میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم کیا جانو کہ ریحان کیا ہے؟ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جب آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو میرے باپ کو دھوکہ کیوں دے رہی ہیں؟ غلطی ہو گئی، حالات نے مجھے خالد سے وابستہ کر دیا۔ آپ حالات سے سمجھوتا کر لیں، اس عمر میں ایک ماں کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سمجھوتا؟ ممی کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ میں حالات سے اس وقت سمجھوتا کرتی جب خالد مجھے ایک عورت سمجھتا۔ ڈیڈی آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ڈیکوریشن پیس جو گھر اور زندگی میں سجانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ محبت کے جنون میں آپ میرے باپ پر کوئی الزام نہ لگائیں۔ میں جذباتی ہو کر پھٹ پڑی۔ میرے باپ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ دنیا کی تمام مسرتیں، راحتیں اور آسائشیں انہوں نے آپ کی جھولی میں بھر دیں، جائیداد آپ کے نام لکھ دی، اور کیا چاہیے تھا آپ کو؟ ایک عورت ان چیزوں کی نہیں، محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ محبت تو مجھے صرف ریحان نے دی ہے۔ آپ مجھے فریب نہیں دے سکتی، میں نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا۔ جسے آپ محبت کہہ رہی ہیں وہ ایک گھناؤنا رشتہ ہے۔ محبت کا پاکیزہ تصور صرف کہانیوں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ایسی محبت آلودہ ہوتی ہے۔ بکواس بند کرو۔ ممی کا جسم غصے سے کانپنے لگا
اور آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ پلیز ممی، میں نے لجاجت سے کہا، خدا کے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے اس ہنستے بستے گھر کو آگ تو نہ لگائیں۔ یہ گھر، یہ گلشن اور دلوں کی دنیا 20 برسوں سے بسی ہوئی ہے۔ آپ پلٹ کر دیکھیں، اس میں کیسے جذبے، محبتیں اور سپنے چھپے ہوئے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، وہ غرائیں، میں کسی قیمت پر ریحان کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ ضرور دل میں بسا کر رکھ لیں، میں نے تکرار کی، لیکن اب وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ریحان آیا تو تم کیا کرو گی؟ ممی پوری طرح بھرنا گئیں۔ میں دنیا کو بتا دینے پر مجبور ہو جاؤں گی کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے، جو اس چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کون ہوتی ہو تم؟ ممی نے مجھے غضبناک ہو کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم مجھے زمانے سے ڈرا رہی ہو؟ جاؤ، ابھی جاؤ، دنیا والوں کو میرا چہرہ دکھا دو۔ ان سے کہہ دو کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے بلکہ ایک غیر شخص سے محبت کرتی ہے۔ لیکن تم جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ پتھر ماریں گے، تھوکیں گے، پھر انگلیاں اٹھیں گی، صرف مجھ پر ہی نہیں، تم پر بھی، کمال اور خالد پر بھی۔ دنیا کہے گی کہ یہ فرخندہ کی بیٹی انجم ہے اور کمال اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ بے غیرت، بے حیا، بدکار خالد کی بیوی ہے۔ پھر بتاؤ، پھر کیا تم گھر سے نکل سکو گی؟ اپنی سہیلیوں کو اپنا چہرہ دکھا سکو گی؟ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں، میں سنو کر رہ گئی۔ تم جو چاہے سمجھ لو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا میں تم کو پیار کروں گی؟ ان کے لہجے میں طنز بھر گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ مجھ پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ میرا بدن لرزنے لگا تو بستر پر بچوں کی طرح گر کر رونے لگی۔ جب دل کی بھڑاس نکل گئی اور آنسو ختم ہو گئے تو میں نے دل سوزی سے سوچا کہ کیا کروں، کیا نہ کروں۔ گھر کا ماحول مجھے کسی زہریلے پھنکارتے ناک کی طرح ڈسنے لگا۔ میں کس کے پاس جاؤں؟ کون ہے جو میرے آنسو خشک کرے گا؟ کسے اپنا غم بتاؤں؟ یہ کہانی ایسی تھی کہ میں کسی کو سنا بھی نہیں سکتی تھی۔ انکل ریحان 3 دن تک نہیں آئے۔ میرے حساب سے وہ فلائٹ لے کر آ گئے تھے۔ وہ دن مجھ پر بڑے سوگوار اور اذیتناک گزرے۔ مجھے کمال کے سامنے بہت سنبھل سنبھل کر رہنا پڑا، اس لیے میں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں کے ہاں گزارا، ورنہ کمال میرا افسردہ چہرہ دیکھ کر پیچھے پڑ جاتا کہ یہ تم رو کیوں رہی ہو۔ چوتھے دن ممی میرے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھ کر اس انداز سے چلی گئیں جیسے ان کے معمولات میں یہ شامل ہو۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں سمجھ گئی کہ آج رات انکل ریحان آئیں گے۔ میں نے سارا دودھ غسل خانے کے واش بیسن میں الٹ کر پانی بہا دیا اور خالی گلاس واپس اس جگہ رکھ دیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ممی کے قدموں کی چاپ سینے پر ابھرنے لگی تو میں آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ میں گہرے گہرے سانس لے کر یہ تاثر دیتی رہی کہ میں سو گئی ہوں۔ وہ خالی گلاس تھامے چند لمحوں تک کھڑی رہیں۔ ان کی نظریں اپنا اطمینان کرنا چاہتی تھیں۔ جب وہ اپنا اطمینان کر کے چلی گئیں تو میں اٹھ بیٹھی۔ کوئی 2 گھنٹے کے اذیتناک انتظار کے بعد رات کے گہرے سکوت میں کار کے انجن کی آواز سنائی دی۔ چند ساعتوں کے بعد پھر وہی مخصوص انداز کی پراسرار دستک سنائی دی۔ پھر ہلکی ہلکی چاپوں کی گونج سنائی دی۔ میں نے دونوں کو ممی کے کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا۔ ان کے ایک ہاتھ کے حلقے میں ممی کی نازک سی کمر تھی۔ میں جس وقت بے آواز قدموں سے ممی کے کمرے کے پاس پہنچی تو ان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ سنو ریحان، اب ہر بات اختیار سے باہر ہو رہی ہے۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ راستہ؟ کون سا راستہ؟ انکل ریحان نے پوچھا۔ خالد کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ممی کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ تم خالد سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ اس سے آسان راستہ تو کوئی نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھے طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے گا؟ ممی نے تنک کر کہا۔
پھر جوان بچوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تم نے اس پہلو پر بھی سوچا؟ تم ٹھیک کہتی ہو، انکل ریحان نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ مجھے سوچنے کے لیے مہلت دو۔ مہلت؟ ممی کی آواز تیز ہو گئی۔ تم 20 برس سے سوچ رہے ہو، اب کیا مزید 20 برس کی مہلت چاہیے؟ میں کسی ایسے سنہرے موقع کی تلاش میں ہوں کہ خالد کی موت حادثاتی معلوم ہو، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں تمہیں پانے کے بجائے کھو دوں، تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں۔ اگر تم اسی طرح سوچتے رہو گے اور موقع کی تلاش میں رہو گے تو میں جلد ہی تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤں گی۔ ممی کے لہجے میں تشویش تھی۔ انجم ہمارے لیے سنگین خطرہ بن کر سروں پر منڈلانے لگی ہے۔ اس کی باتیں، حرکات و سکنات اور بشرے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش تیار کر رہی ہے۔ سازش؟ انکل ریحان نے شدید حیرانی اور تذبذب سے کہا۔ تمہیں اس کی سازش کا علم کیسے ہوا؟ اس کی آنکھیں میرے خلاف سازش کا جال بنتی نظر آتی ہیں۔ جب وہ باتیں کرتی ہے تو اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے عجیب قسم کی سفاکی جھانکنے لگتی ہے۔ مجھے اس کی آواز سے خوف آنے لگا ہے۔ ممی کی آواز سے خوف ظاہر تھا۔ وہ نہیں چاہتی کہ گھر میں تمہاری آمد و رفت رہے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ تو ہے، مگر خالد کی واپسی کا انتظار تو کر لو، انکل ریحان نے تسلی دی۔ تم فکر نہ کرو اور اس قدر پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خالد کل آ رہا ہے، ممی نے سرگوشی میں کہا۔ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ ایسا بے منصوبہ ہے کہ تم سنو گی تو اچھل پڑو گی۔ انکل ریحان کا لہجہ پرجوش تھا۔ میں اپنا دل مضبوط کر کے ڈیڈی کے خلاف قتل کا منصوبہ سنتی گئی جو وہ ممی کو بتا رہے تھے۔ وہ اس قدر جامع اور عمدہ تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس میں کوئی جھول اور عیب نہیں تھا۔ ان کا منصوبہ سن کر ممی کھل اٹھیں۔ ان کا لہجہ اور مسرت کا اظہار اس بات کا ثبوت تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بے حد جذباتی ہو رہی ہیں۔ میں اب وہاں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ سرشاری کی کیفیت میں وہ دونوں بہک اور چہک رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور چشمے تصور میں ان دونوں کو ہم آغوشی کی حالت میں دیکھا تو آنکھیں کھول دیں۔ کتنی ہی دیر تک میں کرسی پر بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس قاتلانہ حملے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اپنا اجڑتا اور مسمار ہوتا گھر بچاؤں۔ ڈیڈی کی زندگی اور سلامتی کے لیے ماں کی زندگی لینا مجھے منظور تھا۔ میں نے ماں کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو ہر طرح سے تیار کر لیا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کا کوندا بن کر لپکا تو میں اچھل پڑی۔ ذہن میں ایسی تدبیر آئی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بیچ کا ایک راستہ نکل آیا تھا۔ انکل ریحان کی موت سے ایک کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا اور نکل سکتا تھا۔ ممی میری ڈیڈی کی زندگی اور اس گھر کو اجاڑ نہیں سکتی تھیں۔ انکل ریحان جو گڑھا ڈیڈی کے لیے کھودنے جا رہے تھے وہ گڑھا ان کے لیے بھی قبر بن سکتا تھا۔ دوسرے روز ڈیڈی آ گئے تو میں نے ان کا بڑا پرجوش اور پرتپاک استقبال کیا جیسے وہ برسوں کے بعد لوٹے ہوں۔ وہ میری یہ گرم جوشی دیکھ کر بڑے حیران اور کچھ پریشان دکھائی دیے کیونکہ میں نے کبھی ایسے بالغانہ انداز سے ان کا استقبال نہیں کیا تھا، بس رسمی انداز سے خوش ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے بشرے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے اور امی کے درمیان کوئی پرخاش ہے اور ان کی غیر حاضری میں کسی رنجش نے جنم لیا ہے۔ میں معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں سرگرمی سے مصروف رہی۔ اس روز رات کے وقت ہماری عقب والی گلی میں ڈکیتی کی دلیرانہ واردات ہوئی تو ہم سب خوفزدہ اور پریشان ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمارے دل میں ہیبت کچھ ایسی چٹان کی طرح بیٹھ گئی کہ دوسری رات ہم نے اپنا گھر پوری طرح مکفل کر لیا۔ میں نے اپنی شکاری بندوق لوڈ کر کے کمرے میں رکھ لی تاکہ بر وقت کام آ سکے۔ اب مجھے کسی ڈاکو کی آمد سے
کوئی خطرہ نہ تھا، میں اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھی۔ میں بے حد چوکنا اور ہوشیار رہنے لگی۔ ممی کو میں نے اپنی نظروں کی کڑی گرفت میں رکھا۔ میں برابر ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ 3 دن گزر گئے اور ایسی کوئی بات نہ ہوئی جو خطرے کا باعث ہو۔ دل سینے میں شور مچاتا رہتا تھا، جیسے کسی بھی لمحے کچھ ہونے والا ہو۔ میری ذرا سی غفلت سے کوئی لمحہ ڈیڈی کی موت کا شاخسانہ بن سکتا تھا۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ انکل ریحان وقت پر اپنا منصوبہ تبدیل کر دیتے۔ مجھے بڑی بےتابی سے اس مکروہ دن اور رات کا انتظار تھا جب دونوں اپنے منصوبے کا آغاز کریں۔ کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ چوتھے روز ڈیڈی کو فلائٹ لے کر بینکاک جانا تھا۔ اسی روز انکل ریحان اپنی فلائٹ لے کر لندن جا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ انکل ریحان کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہ واپس نہ آ سکیں۔ رات 10 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کمال اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ممی غسل خانے میں تھی۔ میں نشست گاہ میں بیٹھی ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھ رہی تھی۔ مجھے ٹیلی فون ریسیو کرنا پڑا۔ میں نے بات ختم کر کے ریسیور کریڈل پر رکھا تھا کہ ممی غسل خانے سے نکل آئیں۔ انہوں نے مجھ سے بے رخی سے پوچھا، کس کا فون تھا؟ ڈیڈی کا۔ ممی کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ان کی فلائٹ کسی فنی خرابی کے باعث کینسل ہو گئی ہے۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا، وہ 1-2 گھنٹے میں واپس آ رہے ہیں۔ کسی خیال سے ممی کا چہرہ اس طرح دمک اٹھا جیسے انہیں کسی نے جذباتی انداز سے چوم لیا ہو، اور آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک ابھر آئی۔ پھر وہ کچن کی جانب برق رفتاری سے اس طرح بڑھ گئیں جیسے اپنا سرخ چہرہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے دل کا حال پڑھ نہ لوں۔ چہرہ جو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ ڈیڈی کے گھر آنے کی خبر سن کر خوش ہو گئی تھیں اور اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا تھا جیسے وہ خوشی میں آ کر والہانہ انداز میں رقص کریں گی۔ میں حیران تھی اور ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ چند لمحوں کے بعد سینے پر ان کے قدموں کی چاپ گونجی۔ وہ بڑی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئیں، دودھ کا گلاس میز پر رکھ کر واپس جاتے ہوئے۔ دیواری کیلنڈر پر ان کی نظر پڑی تو بولیں، جلدی سے دودھ پی کر گلاس رکھ دو، میں کچھ دیر بعد آ کر گلاس واپس لے جاؤں گی۔ برتن دھو کر باورچی خانہ ٹھیک کر کے جلدی سے سونا چاہتی ہوں۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ممی مجھے وحشیانہ انداز میں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی لرزتی آواز میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی، انجم، انجم اٹھو۔ مجھ پر گہرا نشہ چھایا ہوا تھا، جیسے دودھ میں گھلی ہوئی نشہ آور دوا مجھ پر اپنا اثر دکھا رہی ہو۔ چند لمحوں کے بعد میں ڈولتی ہوئی کشتی کے مانند ممی کا سہارا لیے کھڑی ہو گئی۔ ممی کے دوسرے ہاتھ میں میری بندوق تھی۔ انہوں نے اپنا منہ میرے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی، انجم، ڈاکو آ گئے ہیں، وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ان پر جلدی سے فائر کر دو، وہ فائرنگ سے بھاگ جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ ڈاکو، خونی لٹیرے؟ میں نے گہرے نشے کے عالم میں چونک کر ہوش میں آنے کی کوشش کی، پھر سینہ تان کر ادھر ادھر دیکھا اور چاروں طرف چکر کھانے لگی۔ ڈاکو نچلی منزل پر ہیں، ممی نے آہستگی سے کہا، آپ انہیں اوپر بلا لیں۔ میں نے مدہوشی کے عالم میں کہا، اوپر بلاؤں؟ وہ کس لیے؟ تم ہوش میں تو ہو انجم؟ وہ حیرت سے بولی، اس لیے کہ میں انہیں گولی مارنا چاہتی ہوں۔ تمہیں تو نیچے ہی چل کر انہیں گولی مارنا ہے۔ آپ خود بھی تو انہیں گولی مار سکتی ہیں، آپ کو خود بھی تو بندوق چلانا آتی ہے۔ میں نے اپنی ٹھوڑی ان کے شانے پر ٹکا دی۔ میری آنکھیں غنودگی سے بار بار بند ہوئی جا رہی تھیں۔ ممی نے باوجلد میرا سر اپنے شانے سے ہٹایا اور میری کلائی پکڑ کر مجھے بے رحمی سے گھسیٹتی ہوئی سینے کی طرف لے جانے لگیں۔ تیزی سے چلتے ہوئے انہوں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تو ان کی آواز میں ارتعاش تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ بندوق بھی پکڑ سکوں۔ ممی نے مجھے نشست گاہ میں لے جا کر ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا جہاں سے میں دروازے اور تمام کھڑکیوں کو
निशाने की जद में ले सकती थी। मम्मी ने मेरे हाथ में बंदूक थमा दी और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, इधर देखो। उन्होंने अपने हाथ से मेरे चेहरे का रुख एक खिड़की की जानिब कर दिया। वो रहा डाकू। इनके चेहरे से नफरत उबल रही थी। मैंने इस सिमत देखा। इधर एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। इसके शीशे पर एक आदमी का अक्स पड़ रहा था। बरामदे की रोशनी में इसकी मखसूस वर्दी और केप वाज़े थे। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, मम्मी, ये तो मेरे डैडी हैं, प्लीज़ ज़रा गौर से देखें। मैंने अपनी बोझल पलकें झपकाईं। नहीं नहीं, तुम्हारी नज़रों को धोखा हो रहा है, तुम होश में नहीं हो। मम्मी ने हवास बाख्ता होकर मेरा शाना बुरी तरह हिला दिया। तुम्हारे डैडी तो कमरे में पीकर मदहोश पड़े हुए हैं। वो डाकू इस खिड़की के पट को अंदर की जानिब धकेल कर इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। इस खिड़की में कोई ग्रिल लगी हुई नहीं थी। वो चाहता तो शीशा तोड़कर अंदर घुस सकता था, मगर इसने शीशा तोड़ने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए कि इसके शोर से घर वाले जाग जाएंगे। मैंने सुस्त बांधकर गोली चला दी। गोली ने सनसनाते हुए अपनी राह ली और अपने रास्ते की हर रुकावट को दूर करती हुई इस डाकू के सीने में पेवस्त हो गई। चश्मे ज़दन में इसका जिस्म लट्टू की तरह घूम गया। एक दिल खराश चीख फजा के औलनाक सुकूत को चीर गई। मैंने दूसरी गोली भी इसके जिस्म में दाग दी। अगर बंदूक में 1000 गोलियां भी होती तो मैं इसके जिस्म के हर हिस्से में उतार देती, बेदरेग और सप्पाकी से। मैं नफरत और तेज के आलम में कांप रही थी। मेरा निशाना कभी खता नहीं होता था। मैंने एक राइफल क्लब के सालाना मुकाबलों में 3 बरस तक निशानाबाजी में ट्रॉफी हासिल की थी और इनाम भी। ये इस क्लब में मेरा रिकॉर्ड था जो आज भी कायम था। मम्मी मुझे वहीं छोड़कर बिजली किसी सूरत से दरवाजे की जानिब लपकती हुई गईं। फिर उन्होंने चटखनी गिराकर दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। इन्हें बरामदे में झांकने की हिम्मत नहीं हुई तो वो उल्टे पांव मेरे पास आईं। मैंने तानिस्ता फर्श पर राइफल फेंक दी थी और वो इसे मेज़ पर रखने लगीं तो नामालूम कैसे इनके दाएं हाथ की उंगली लबलबी में फंस गई। उन्होंने बुरी तरह झुल्लाकर किसी न किसी तरह अपनी उंगली निकाल ली। फिर वो हिजानी अंदाज में चीख कर बोली, अंजुम, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने डैडी को गोली मार दी? मैंने डैडी को नहीं, डाकू को हलाक किया है, मैंने चौंक कर जवाब दिया। मैं डैडी को गोली क्यों मारने लगी? इसलिए कि तुम अपना गुनाह छुपा सको, इस पर पर्दा डाल सको। इनका लहजा तेज और वहशियाना था। मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने बिगड़ कर बरहमी से कहा। तुम्हारे कमरे से एक लड़का निकल कर भाग रहा था तो तुम्हारे डैडी इसे पकड़ने के लिए ताक़ुब कर रहे थे। तुमसे ये सब कुछ देखा न गया और तुमने अपने आशिक को बचाने के लिए अपने डैडी को गोली मार दी। सलील, कमीनी, बदकार। मम्मी, मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं चीख उठी। मुझे जैसे देखते अंगारों पर लिटा दिया गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ इस लम्हे से फ़ायदा उठाकर मुझ पर ऐसी तोहमत और बहतान लगा देगी। इन्हें शायद मेरे आईने जैसे साफ और शफाफ चेहरे में अपने घिनौने चेहरे का अक्स दिखाई दे गया था। वो इस कत्ल का जवाब फराहम कर रही थीं। वो मुझ पर इल्ज़ाम थोप कर अपने जुर्म की पर्दापोशी करना चाहती थीं। मैं दम से कुर्सी पर गिर पड़ी। मम्मी, आपने तो कहा था कि डैडी कमरे में नशे की हालत में पड़े हुए हैं। क्या आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं? ये तो तुम्हें पुलिस आकर बताएगी कि तुमने किसे कत्ल किया है। वो किसी जहरीली नागन की तरह फुनकारती हुई टेलीफोन के पास पहुंची और रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने लगी। तुम कानून की आंखों में धूल झोंक कर अपने स्याह माल को छुपा नहीं सकती, तो क्या आप अपनी बेटी को कानून के हवाले कर देंगी? मैंने बड़े दुख से पूछा। क्या आपको अपनी बेटी पर तरस नहीं आ रहा? हाँ, मैं तुम्हें कानून के हवाले कर रही हूँ, वो खशूनत से बोली। मुझे एक बदचलन बेटी नहीं चाहिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अपने आशना के साथ रंगरलियाँ मनाओगी और वो भी अपने घर में। फिर इनका रब्ता टेलीफोन पर दूसरी तरफ कायम हो गया तो वो उधर मुतवज्जा हो गई। कौन?
इंस्पेक्टर साहब, मम्मी की आवाज़ मुर्तइश होने लगी। मैं कैप्टन खालिद की वाइफ फरखुंदा बोल रही हूँ, खालिद विला डिफेंस सोसाइटी से। आप मेरे यहाँ फ़ौरन पहुँचें, मेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया है। फिर वो तवक्कुफ़ करके कोडी का नंबर और अता पता समझाने लगी। मैं खौफज़दा होने के बजाय मुस्कुराकर सोचने लगी कि वो मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम कैसे साबित करेंगी। वो शायद भूल गई कि इनकी बेटी इतनी अहमक नहीं है। जिस वक्त फायरिंग हुई थी और वो दरवाजे की जानिब लपकी थीं, जब भी मैंने बर्क रफ्तारी से इनकी नज़रें बचाकर बंदूक पर से अपनी उंगलियों और हाथों के निशान कमीज़ के दामन से साफ कर दिए थे। फर्श पर मैंने इसलिए बंदूक फेंक दी थी कि मम्मी इसे यकीनन उठाकर कहीं रखेंगी तो इस पर इनकी उंगलियों और हाथों के निशान आ जाएंगे। वही कुछ हुआ था जो मैं चाहती थी। मैं अपना जुर्म आसानी से इनके सर मंड सकती थी। मुझे ऐसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं थी जिसकी ममता पर बदनुमा दाग हो। मम्मी को कातिल साबित करने के लिए सबूत और मजबूत जवाब मौजूद था। सबसे पहला सबूत तो वो दूध था जिसमें ख्वाब आवर गोली खोल दी गई थी ताकि वह आसानी से अपने शौहर को कत्ल करवा सकें। मैंने इसे पिया नहीं था, बल्कि गुसलखाने में जो मग रखा था इसमें महफूज कर लिया था। कमाल ने बेखबरी में दूध पी लिया था, इसलिए वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने दानिस्ता दूध इसलिए नहीं पिया कि कत्ल के इस मंसूबे की भनक मेरे कान में पड़ गई थी। फिर मैं बावजूद कोशिश के इस मंसूबे को नाकाम ना बना सकी। इत्तेफाक से मेरी आंख लग गई थी। जब मैंने गोलियों के चलने का शोर सुना तो मेरी आंख खुल गई और मैं नीचे भागी तो मम्मी अपना काम दिखा चुकी थी। इस बंदूक पर मम्मी की उंगलियों के निशान मौजूद थे। मम्मी पुलिस के सामने मेरा बयान सुनकर सकते में आ जाती। तब इन्हें एहसास होता कि इनसे कैसी संगीन गलती हो गई और उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मम्मी ने शायद ये भी सोचा होगा कि इनकी बेटी, जिसे वो सीधी सादी और बेवकूफ़ समझती आई हैं, अपनी जहानत से इन्हें मात भी दे सकती है। वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गई थी। जो बिसात बिछाई थी वो उलट गई थी मेरे हाथों से। मम्मी ने टेलीफोन पर अपना नाम पता लिखवाने के बाद क्रेडिल पर रिसीवर पटक दिया और मेरी जानिब तेज़ी से घूम गई। अंजुम, इनका लहजा इस कदर शफ़ाक और बेरहमाना था कि मैं दंग रह गई। आखिर तुमने अपने डैड को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारा अपने आप को कानून के हवाले कर देना ही मुनासिब है। इस तरह तुम कानून की नज़रों में शायद किसी रियायत की मुस्तहिक बन जाओ। फिर कानून तुम्हारे एतराफ़ी जुर्म पर नरमी बरतते हुए तुम्हारी जवानी पर रहम भी कर सकता है। आपके इस मुखलिसाना और बेग़र्ज़ मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी डियर, मैंने तन से कहा। लेडी की नागहानी मौत से क्या आप खुश नहीं हुई? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का इजहार करने के लिए मेरे पास जज्बात हैं और न ही अल्फाज, क्योंकि मुझे मेरा रेहान मिल जाएगा। 20 बरस के तवील और कर्बनाक इंतज़ार के बाद मेरी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। अच्छा हुआ खालिद ने मरकर मुझे आज़ाद कर दिया। तो क्या आप इतनी खुदगर्ज़ और संगदिल हो गई हैं और ये बात भूल रही हैं कि आपकी बेटी को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिलने वाली है? क्या ये नाकर्दा गुनाह था? मम्मी ने गुस्से से फर्श पर पैर पटकते हुए कहा तो इनका चेहरा सुर्ख हो गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि तुमने बंदूक चलाई? मम्मी ने बेख्याली में बंदूक उठाकर लहराई तो मैं और खुश हो गई। उन्हें अपनी इस अहमकाना हरकत का एहसास नहीं हुआ था। तुम अपने बाप की कातिल हो। एक बीवी अपने शौहर को कत्ल कर सकती है, लेकिन एक बेटी ऐसा भयानक और घिनौना जुर्म कभी नहीं कर सकती। मेरे लबों पर एक गैर इख्तियारी इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। आप इस लाश पर एक नज़र डाल कर आएँ तो सही। वो मेरे डैडी नहीं बल्कि अंकल रेहान हैं। तुम शायद नशे में हो बेबी, मम्मी ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। रेहान तो अपनी फ़्लाइट लेकर लंदन गया हुआ है। मैं पूरी तरह अपने होशो हवास में हूँ मम्मी डियर, मैंने बड़ी हिकारत से जवाब दिया। डैडी की नहीं, अंकल रेहान की फ़्लाइट कैंसिल हुई थी। मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई। एयरपोर्ट से अंकल रेहान का फ़ोन आया था, डैडी का नहीं। मैंने फरखुंदा बनकर इनसे फ़ोन पर बात की थी।
آپ یہ کیوں بھول گئی ہیں کہ آپ کی اور میری آواز بھی ملتی جلتی ہے؟ انکل ریحان اس روز میرے سراپے سے دھوکہ کھا گئے تھے۔ آج انہیں میری آواز فریب دے کر قتل کی طرف کھینچ لائی۔ اس گڑھے میں وہ خود گر گئے جو انہوں نے میرے ڈیڈی کے لیے کھودا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 2-1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، تم بچوں کو دودھ پلا کر سلا دینا۔ میں نے اپنی بات ختم کر کے ممی کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ زرد اور پھر سفید ہوتا چلا گیا۔ اگر وہ صوفے پر دھم سے نہ بیٹھ گئی ہوتی تو شاید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھیں۔ ممی کا جسم یک بارگی کسی لرزے کے مریض کی طرح کانپنے لگا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھیں۔ ان پر سختے کسی کیفیت طاری تھی جیسے کوئی بجلی سی آگ گری ہو۔ آپ دونوں نے مل کر ڈیڈی کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ میں نے سن لیا تھا۔ میں اس منصوبے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ قدرت نے میری دلی آرزو پوری کر دی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نشے میں ہرگز نہیں تھی بلکہ اداکاری کر رہی تھی۔ آپ جو دودھ لے کر آئی تھیں مجھے پلانے کے لیے وہ غسل خانے میں موجود ہے۔ ممی کچھ دیر تک کسی بے جان لاش کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی رہیں، پھر یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ اگر انہوں نے آگے بڑھ کر صوفے کی پشت کا سہارا نہ لیا ہوتا تو گر پڑتی۔ انہوں نے جلدی اپنی کیفیت اور خود پر قابو پا لیا، مگر ان کی آنکھوں سے ایسی درندگی، ایسی نفرت اور ایسا غیظ و غضب جھانک رہا تھا کہ میں سراسیمہ اور حد درجہ خائف ہو گئی۔ ان کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ مجھے قتل کر دینے پر تل گئی ہیں اور کسی بھی لمحے رائفل اٹھا کر مجھے نشانہ بنا سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ان کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ تم نے دانستہ ریحان کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا انجم۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ اگر خالد اس قابل ہوتا کہ وہ ایک عورت کی قدر کرتا اور وہ مجھے سب کچھ دے سکتا جو ایک عورت چاہتی ہے تو میں ریحان کو ایک کتے کی طرح دھتکار دیتی اور اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ عورت ساری زندگی محبت اور ایسے گھر کو ترستی ہے جو سدا مہکتا رہے۔ وہ اس کی خاطر اپنی پہلی محبت کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ اس نے مجھے دولت کے عوض اس لیے خریدا تھا کہ میں نہایت حسین اور جسمانی طور پر اتنی پرکشش تھی کہ لاکھوں میں ایک مثال تھی اور وہ معاشرے میں نمایاں اور عزت دار کہلائے۔ اس نے اپنی بیوی، ایک عورت اور ماں ہی کو نہیں بچوں کو بھی خریدا تھا۔ اس نے صرف میرے قرب اور جسم سے قرض رکھی تھی۔ وہ دنیا سے یہ کہتا تھا کہ تم دونوں اس کے بچے ہو۔ میں نے ریحان کو پانے کے لیے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور سوچا تھا کہ کبھی خالد سے چھٹکارا پا لوں گی، مگر خالد نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ایک عورت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تم جسے آج تک اپنا باپ سمجھتی رہی ہو وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ خالد صاحب اولاد نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارا اور کمال کا باپ تو ریحان تھا۔ تقدیر کی ستم ظریفی دیکھو کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، دل میں یہ حسرت لیے مر گیا کہ تم دونوں کو اپنی اولاد کے کر سینے سے لگا سکتا۔ وہ سسک پڑی۔ آج میں نے تمام بازیاں ہار دیں۔ انجم میری بیٹی شازیہ کی ہم جماعت ہے، دیرینہ سہیلی ہے۔ انجم نے میری بیٹی شازیہ کو اعتماد میں لے کر تمام واقعات بتا دیے ہیں۔ میں ایک خاتون وکیل ہوں۔ وہ میرے پاس قانونی مشورے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس کے ضمیر کی خلیج نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ پولیس نے اس کی ماں کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے پولیس سے کہا تھا کہ وہ قاتل ہے۔ پولیس نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ سارے ثبوت اور شواہد اس کی ماں کے خلاف تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے قتل کا اعتراف کر رہی ہے۔ میں نے انجم کو مشورہ دیا کہ وہ قدرت کے اس فیصلے پر صبر کر کے بیٹھ جائے کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔